جان لبوں پر ہو آقا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو آقا تم سامنے آ جانا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، حشر رہے روشن، تا حشر رہے روشن، نوری کا شانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور بار ہے، یعنی تم اپنی مجالسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی کسی محفل ذکر میں شرکت کی سعادت نصیب ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے تو حصول ثواب اور برکت کے لیے درود پاک پڑھ لینا چاہیے، تاکہ ہمارا پڑھا ہوا درود پاک روز قیامت ہمارے لیے نور اور ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔
کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ پہلے اسلامی بھائیوں، تمام اسلامی نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیان سنوں گا، میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ حضرت عاصم بن یوسف محدث رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، تو حضرت عاصم بن یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا، اے حاتم کیا تم اچھی طرح نماز پڑھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت عاصم رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، آپ بتائیں کہ آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ تو حضرت حاتم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو میں نہایت کامل اور مکمل طریقے سے وضو کرتا ہوں، پھر نماز کا وقت آ جانے پر جب مصلی پر قدم رکھتا ہوں تو اس طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ میرے بدن کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے، پھر میں اپنے دل میں یہ تصور جماتا ہوں کہ خانہ کعبہ میرے دونوں بہوں کے درمیان اور مقام ابراہیم میرے سینے کے سامنے، پھر میں اپنے دل میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ عز و جل میری ظاہری حالت اور میرے دل میں جو کچھ ہے سب کچھ جانتا ہے۔ اس طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ گویا پل صراط میرے قدموں میں ہے اور جنت میرے دائنے اور جہنم میرے بائیں جانب ہے، اور ملک الموت میرے پیچھے ہے، اور گویا یہی نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ تصور جما کر نماز پڑھتا ہوں کہ ملک الموت میرے پیچھے ہے اور گویا میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ نہایت ہی اخلاص کے ساتھ کہتا ہوں، پھر انتہائی تدبر اور غور و فکر کے ساتھ قرآن کریم پڑھتا ہوں، پھر نہایت ہی تواضع یعنی عاجزی کے ساتھ رکوع اور گڑ گڑاتے ہوئے انکساری کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، پھر اسی طرح پوری نماز نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ خوف و رجا یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی رحمت کی امید کے درمیان ادا کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عاصم رحمت اللہ تعالی علیہ نے حیرت کے ساتھ پوچھا کہ اے حاتم میں اصم رحمت اللہ تعالی علیہ، کیا واقعی آپ ہمیشہ اور ہر وقت اسی طرح نماز پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جی ہاں، 30 برس سے میں ہمیشہ اور اسی طرح ہر نماز ادا کرتا ہوں، 30 برس سے میں اسی طرح ہر نماز ادا کرتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے اسلاف اکرام رحمہم اللہ السلام کس قدر اخلاص، تواضع اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود ان نفوس قدسیہ کی حالت یہ تھی، خوف اور امید کی کیفیت میں رہا کرتے تھے، ڈرا کرتے تھے، اللہ کے خوف سے ڈرا کرتے تھے کہ نہ جانے ہماری عبادت اللہ عز و جل کے بارگاہ میں مقبول بھی ہوئی یا نہیں۔ مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ایک تو نمازوں کی اکثریت، مسلمانوں کی اکثریت نمازیں ادا نہیں کرتی، نمازوں سے غافل ہے اور حقوق اللہ پامال کرتی ہوئی نظر آتی ہے،
اور جو رہے سہے مسلمان جو نماز پڑھتے بھی ہیں تو ان میں سے نہ جانے کتنوں کی نمازیں اخلاص والی اور کتنوں کی اخلاص سے خالی ہوتی ہے. نہ جانے کتنے مسلمان اپنے نماز میں خشوع و خضوع کا خیال رکھتے ہیں, کتنے ہی مسلمان نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ درست نماز ادا کرتے ہیں. پہلے اسلامی میں نہ جانے کتنے ہی مسلمان اپنے دوست, یار, گھر بار اور کاروبار کے خیالات میں رہتے ہیں. نہ جانے کتنے نمازی نماز پڑھتے ہوئے سنن و واجبات اور نماز کے ارکان کو پیش نظر نہیں رکھتے. پہلے اسلامی بھائیوں, نماز میں اپنی دنیاوی ضروریات, خواہشات اور ارمانوں کو مد نظر رکھتے ہیں. یاد رکھیے, حقوق اللہ میں سے نہایت ہی انتہائی اہمیت پہلے اسلامی بھائیوں نماز کو حاصل ہے. حدیث پاک میں ہے, یعنی کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پہلے اسلامی بھائیوں حدیث پاک میں ہے, یعنی کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس حدیث پاک کے تحت حضرت علامہ عبد الرؤوف مناوی علیہ رحمت اللہ القوی بیان فرماتے ہیں کہ بے شک نماز ایمان کی علامت اور اصل عبادت ہے. نماز ایمان کی علامت اور اصل عبادت ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو اہمیت نماز کو حاصل ہے وہ کسی اور عبادت کو حاصل نہیں. نماز ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے. اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے نماز کے بارے میں باقاعدہ دعا فرمایا کرتے تھے, جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے. چنانچہ پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں ہے, ترجمہ کنز ایمان, اے میرے رب مجھے نماز قائم رکھنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو اے میرے رب ہماری دعا سن لے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ عز و جل کی بارگاہ میں برگزیدہ نبی ہونے کے باوجود اپنی اور اپنے اولاد کے لیے نماز قائم رکھنے کی دعا کیا کرتے تھے. لہذا ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. صرف خود 5 نمازیں پابندی کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کرنی چاہیے, بلکہ اپنے سمجھدار بچوں کو بھی ساتھ میں لے جانا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت ہی بشارتیں اور نماز کے بے شمار فضائل بیان ہیں. آئیے علم دین حاصل کرنے اور نماز کی پابندی کا ذہن بنانے کے لیے 2 فرمان خداوندی عز و جل سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ترجمہ کنز ایمان, اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے ایسوں کو عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے. اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان, اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں, ضرور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو, میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو, بے شک میں تمہارے گناہ اتار دوں گا اور ضرور تمہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں ہے. سبحان اللہ عز و جل. نمازیوں کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کیسے کیسے انعامات ہیں کہ کہیں انہیں جنت و مغفرت کی بشارت دی جا رہی ہے تو کہیں اجر عظیم کی نوید یعنی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہے. احادیث مبارکہ میں بھی نماز کے بہت زیادہ اہمیت اور رغبت دلائی گئی ہے. آئیے ترغیب کے لیے نماز کے فضائل پر چند احادیث مبارکہ سنتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نور کے پیکر
تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سب سے افضل عمل کے بارے میں سوال کیا. آقا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز. اس نے پوچھا اس کے بعد سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا نماز. اس نے عرض کی, تیسری مرتبہ عرض کی حضور اس کے بعد سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا نماز. اس نے پھر عرض کیا حضور اس کے بعد افضل عمل کیا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جہاد کرنا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے نماز کس قدر افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے افضل اعمال کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے 3 مرتبہ کہا نماز نماز نماز. 3 مرتبہ کہا نماز نماز نماز. تو اس سے پہلے اسلامی بھائیوں نماز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہے جو ان کے لیے بہترین طریقے سے وضو کرے اور انہیں ان کے وقتوں میں ادا کرے اور ان کے رکوع و سجود خشوع و خضوع کے ساتھ پورے کرے تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے, اور جو انہیں ادا نہیں کرے گا تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ذمہ اس کے لیے کچھ نہیں, چاہے تو اسے معاف فرما دے اور چاہے تو اسے عذاب دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے کسی کے ذہن میں کسی کے صحن میں نہر ہو, ہر روز 5 بار اس میں وہ غسل کرے تو کیا اس پر کچھ میل رہے گا؟ تو لوگوں نے عرض کیا جی نہیں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نماز گناہوں کو ایسے ہی دھو دیتی ہے جیسا کہ پانی میل کو دھو دیتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے نماز پڑھنے والے کس قدر خوش نصیب ہیں کہ ان پر رحمت الہی کی ایسی بارشیں ہوتی ہے جو ان کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے. نماز کی برکت سے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, آئندہ بھی انسان گناہوں اور بے حیائی کے کام کرنے سے بچ جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پارہ 21 سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے. اور ایک مرتبہ سن لیجئے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے, کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان تو ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے, تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے باوجود حرام اور گناہ اور ممنوعات شرعی جو کام شرعاً منع ہے ان سے نہیں بچتے؟ کیا وجہ ہے؟ بہت سارے ایسے حاجی ہوں گے جو حج کر کے آ کر ٹی وی دیکھتے ہوں گے, بہت سارے ایسے نمازی ہوں گے جو نماز بھی پڑھتے ہوں گے, فلمیں بھی دیکھتے ہوں گے, ڈرامے بھی دیکھتے ہوں گے, گانے بھی سنتے ہوں گے. پہلے اسلامی میں وجہ کیا ہے؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہم گناہ سے نہیں بچ پا رہے. تو کبھی ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہے نماز پڑھنے کے باوجود ماں باپ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہے, نماز پڑھنے کے باوجود بے پردگی اور اوریانی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, نماز پڑھنے کے باوجود فلم بینی ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں, نماز پڑھنے کے باوجود موسیقی اور فلمی گانے گھروں میں بجائے جا رہے ہیں, انٹرنیٹ وغیرہ ٹیپ ریکارڈ وغیرہ کے ذریعے گھروں کے اندر گانے سنے جا رہے ہیں, نماز پڑھنے کے باوجود موبائل, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. پہلے اسلامی بھائیوں
نماز پڑھنے کے باوجود گالی گلوچ بکی جا رہی ہے، غیبتیں کی جا رہی ہے، چغلیاں کی جا رہی ہے، فحش گوئیاں کی جا رہی ہے، دل آزاریاں کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے دل دکھایا جا رہا ہے۔ نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، مگر مسلمانوں کا دل دکھا رہا ہے، لوگوں کے حق تلفی کر رہا ہے، سود اور رشوت کا لین دین کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا عام ہے۔ حیرت بالائے حیرت، نماز پڑھنے کے باوجود اپنے چہرہ جس پر اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی پیدا فرمائی ہے، اور شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے شاہی ہے، داڑھی بڑھاؤ، مونچھوں کو ترشواؤ اور آتش پرستوں کی مخالفت کرو۔ پہلے اسلامی بھائیوں، اتنا جاننے کے باوجود آج مسلمانوں کی اکثریت پہلے اسلامی بھائیوں داڑیاں منڈا کر گندی نالیوں میں بہاتی نظر آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کے باوجود آج مسلمان گناہوں سے بچ کیوں نہیں پا رہا ہے؟ پہلے اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان یقیناً قطعاً حق ہے۔ نماز پڑھنے والے کو یقیناً گناہ سے باز رہنا ہی چاہیے، نمازی کو گناہوں سے بچنا ہی چاہیے۔ تو آخر کیا وجہ ہے نماز پڑھنے کے باوجود فرنگی تہذیب، فیشن کی آفت میں آفتیں جان نہیں چھوڑتی؟ آخر کیوں سنتوں کی جانب دل مائل نہیں ہوتا؟ اداکار نے سر کے بال مڈا لیے، ہم نے بھی مڈا دیے، اس نے پینٹ پھاڑا، ہم نے بھی پینٹ پھاڑ لیے، اس نے گلے کے اندر چین پہنا، ہم نے بھی پہن لیا، اس نے ہاتھوں میں کنگن پہن لیا، ہم نے بھی پہن لیا۔ پوچھا جائے جناب یہ کیا ہے، یہ کس کی ادا ہے؟ آپ یہ بیچ میں چٹیاں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ آپ نے پینٹ کیوں پھاڑا ہوا ہے؟ آپ نے یہ بال کیوں مڈائے ہوئے ہیں؟ وہ کہیں گے حضور یہ اسٹائل ہے، یہ اسٹائل ہے، یہ ایک فلمی اداکار جس کے مرنے کے بعد قبر میں اسے کیڑے کھائیں گے۔ پہلے اسلامی بھائیوں، اس کے لیے، اس کی اداؤں کے لیے لوگ شرم بھی محسوس نہیں کرتے، اس کی نقل کرنے میں لوگ شرم بھی محسوس نہیں کرتے، مگر الحمدللہ پہلے اسلامی بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں پر عمل کرنے آج ہمیں شرم محسوس ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ کو، پہلے اسلامی کون نہیں جانتا میرے مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ کو؟ آپ اسی آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کو ادا کرتے ہوئے جب اس دنیا سے چلے گئے تو پہلے اسلامی الحمدللہ کئی سالوں کے بعد جب قبر کھلی تو پورا کا پورا جسم صحیح سلامت تھا، پورا کا پورا جسم صحیح سلامت تھا۔ میرے مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا، اے دنیا والوں دیکھو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو غلام ہوتا ہے، جو نمازی ہوتا ہے، جو سنتوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، جو امامہ پہننے والا ہوتا ہے، جو آقا کی طرح نگاہیں نیچی کر کے چلنے والا ہوتا ہے، جو آقا کی سنتوں کے مطابق کھانے والا ہوتا ہے، جو آقا کے سنت کے مطابق چلنے والا ہوتا ہے، جب وہ مرد دنیا میں ہوتا ہے تو بھی زندہ ہوتا ہے، جب قبر میں جاتا ہے تو قبر میں بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ کیوں نہ ہم زندہ رہے؟ پہلے اسلامی بھائیوں الحمدللہ ہمارے آقا زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پہلے اسلامی بھائیوں مذہب اسلام تو آپ کو یہ درس دینا چاہ رہا ہے، آقا کی سنتوں پر عمل کرو، نبی کی محبت میں جیو، نبی کی محبت میں مرو، نماز پڑھو، قبر میں بھی تم زندہ رہو گے، قبر تمہارے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا۔ مگر پہلے اسلامی بھائیوں آج ہم سنتوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے اسلامی بھائیوں 15ویں صدی کے عظیم شخصیت، روحانی شخصیت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اصلاح امت کے متعلق اپنے قلبی جذبات کا کچھ ان اشعار کے ذریعے پہلے اسلامی بھائیوں ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سنیے، توجہ سے سنیے، میرے شیخ طریقت کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ بے نمازی رہے کچھ نہ روزے رکھے، بے نمازی رہے کچھ نہ روزے رکھے، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ جو کہ گالی بکے، فلم بھی نہیں کرے، گانے بھی بک رہے ہیں، فلمیں بھی دیکھ رہے
کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. میرے ہم امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ بد نگاہی کریں، بد کلامی کریں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ کھائے رزق حرام، کھائے رزق حرام، ایسے ہیں بد لگام. ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ جو ستاتے رہے، دل دکھاتے رہے. ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ گالیاں جو بکے عیب بھی نہ ڈھکے، گالیاں بھی بکتے ہیں، مسلمانوں کے عیب بھی نہیں ڈھکتے. ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ داڑیاں جو منڈائیں کریں گی بتیں، داڑیاں جو منڈائیں. کیونکہ پہلے اسلامی بھائیوں، میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا اظہار چہرے سے نہیں ہوتا؟ پہلے اسلامی بھائیوں، عاشق کو کہنے کی ضرورت نہیں میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق غوث و خواجہ ہوں، میں غلامان محمد ہوں. پہلے اسلامی بھائیوں جب چلتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں آپ کیوں نگاہیں نیچے جھکا کر کیوں چل رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میرے آقا اسی طرح چلا کرتے تھے. جب وہ الٹا پیر بچھا کر سیدھا پیر کھڑا کر کے سنت کے مطابق 3 انگلی سے کھاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میرے آقا اسی طرح کھایا کرتے تھے. وہ سیدھی کروٹ قبلے کی طرف رک کر کے پاؤں سمیٹ کر جب سوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں آپ کیوں سوتے ہیں؟ وہ کہے گا میرے آقا اسی طرح سویا کرتے تھے. میرے اسلامی بھائیوں سے کہا جائے زلفیں کیوں؟ کہا میرے آقا کی ادا ہے. امامہ کیوں؟ میرے آقا کی ادا ہے. یہ سفید لباس کیوں؟ یہ میرے آقا کی ادا ہے. تو میرے اسلامی بھائیوں عاشق رسول کو کہلوانا نہیں پڑتا میں عاشق رسول ہوں، اسے کہنے کی ضرورت نہیں میں عاشق رسول ہوں. لوگ جب وہ گلیوں سے چلتا ہے تو لوگ دیکھ کر کہتے ہیں یہ عاشق رسول جا رہا ہے، یہ سرکار کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ غوث اعظم کا دیوانہ جا رہا ہے. میرے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے گا، ہم یقیناً نیازیں ہماری پہچان ہے. میرے مرشد کریم فرماتے ہیں ہم نیازی بعد میں ہیں، سب سے پہلے ہم نمازی ہیں، سب سے پہلے ہم نمازی ہیں. ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، آپ کو پتا چلے گا کہ قبر انور کے اندر سے تلاوت قرآن کی آوازیں آیا کرتی تھی. مطالعہ کیجئے، یہ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے ہم عرس مناتے ہیں، جن کی بارگاہوں میں ہم بادب حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں، جن کی ہم نیازیں کرتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں یہ دعائیں کرتے تھے مولا قبر میں اگر کسی کو نماز پڑھنے کا موقع دینا تو ہمیں بھی سعادت عطا فرمانا. تو قبر میں بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے. ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا. اور پیارے اسلامی بھائیوں ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کریں، نبی سے محبت کا دعویٰ کریں، نمازی بھی نہ پڑھیں، داڑیاں بھی منڈائیں. میرے امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ کس نے کہا ان کو عاشقان رسول؟ کاش عطار کا طیبہ میں ہو خاتمہ، کاش عطار کا طیبہ میں ہو خاتمہ، ہو کرو یہ دعا عاشقان رسول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نماز واقعی برائیوں سے روکتی ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے نمازوں کا جائزہ تو لیں. ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں صحیح ہے یہ تو دیکھیں. لوگ کر رہے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، غیبت سے نہیں بچ رہے، نماز پڑھ رہے ہیں بد نگاہی سے نہیں